اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک چھوٹا سا سوال کر لوں. مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا. آج ہمارے خاندان میں، محلے میں جتنیاں بھی لڑائی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے ہیں؟ یار پوری مسجد کے اندر کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ بے نمازی ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ بیوی کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا ہوا ہے. لڑائی ہے تو اس وجہ تو میرے پتر دے ویاہ تے نہیں آیا. تو میرے گھر آیا، میں تن روٹی کھوائی، میں تیرے گھر گیا پانی نے پوچھا، لڑائی شروع. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میں اب اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لوں گا. میں کہا یار لڑے کیوں سو؟ کہنے لگا حافظ جی اسی شادی تے گئے نا تو انہوں نے ساڑھے نال دیاں دے سامنے شیشے دا گلاس رکھیا تے ساڑھے سامنے لوہے دا رکھ دیتا، بس لڑائی شروع. ہائے ہائے ہائے. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، خاندانوں میں نظر دوڑاؤ، گروپ بنے ہوئے ہیں. تو ادھر گیا، ساڑھے تو گیا. کئی سال گزر گئے، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بیٹا باپ کو نہیں بلا رہا، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو. فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے. 3 دن تو زیادہ لڑائی کرے، بول چال بند رکھے. اگر وہ کرے گا تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق یہ رکھا، بول چلا بند، فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی. عرض کرتے یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تجھے گرا دے گا میں بھی اس نظروں سے اس کو گرا دوں گا. اب صلہ رحمی ہے کیا چیز؟ صلہ رحمی ہے خونی رشتوں کو آپس میں ملانا. ہم صلہ رحمی کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بندے دے 4 بھرا، کتنے؟ 2 ملتا ہے، 2 نہیں ملتا. میں کہا یار 4 تیرے بھرا نے، 4 میں کیوں نہیں ملتا؟ کہنے لگا جی 2 میں مولتے نے میں بھی ملنا وا، 2 میں نہیں ملتے میں بھی نہیں ملاتا. میں نے کہا بھائی یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. یہ تو میں ان سے بھی سلام کروں گا، یہ مجھے تھپڑ تھوڑی ماریں گے، یہ بھی سلام کا جواب دیں گے، یہ مجھے سلام میں جواب دے دوں گا. میں ان کی شادی غمی میں آنا شروع ہو جاؤں، یہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. میں نے کہا صلہ رحمی یہ ہے تیرا بھائی تجھ سے توڑنا چاہتا ہے، تو پھر بھی کہا نا بھائی تو میرا ماں جایا ہوئے میں تن کیوں چھڑ دیا، میں تن نہیں چھڑنا. جو کچھ میں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو میری اصلاح کرو، میری جھولی میں ڈال دو، اور اگر بات سچی ہے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا ہمیں اب لڑائی برقرار رکھنی چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے؟ اونچی بولو ذرا. اچھا سب کی آواز نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے. وہ کہنا چھڈ مولوی دیا گلاں، یہ ایویں مار دے. وہ میرا چھوٹا بڑا، میں انہوں پڑھایا لکھایا،
وہ دی شادی کی تھی، ان کاروبار ان مکان بنا کے دیتا، لو میرے سامنے کھلے، میں کہ میں معاف کر دیا؟ یہی گلا شکوہ ہے نا، بولو تو صحیح ہے۔ تو آؤ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں مانتا ہوں آپ نے بھائی کی پرورش بھی کی، اس کو کاروبار بھی کروا کے دیا، اس کو پڑھایا لکھایا بھی، اس کی شادی بھی کر دی، اس کا مکان بھی بنا دیا، اس کا اجر بھائی سے لینا کہ رب سے لینا ہے؟ تو پھر بھائی سے لڑائی کاہے کی ہے؟ بھائی آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا، اس کا اجر میں نے آپ سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو پھر میں آپ کے پاس آؤں، آپ روٹی نہ کھلاؤ، مجھے لڑنا چاہیے؟ لڑائی ساری ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے، اس کی شادی پہ 1000 روپیہ دیا ہے، اگر وہ آپ کی شادی پہ نہیں آیا یا اس نے 500 روپیہ دے دیا ہے، تو بھائی آپ نے جو بھی عمل کیا اس کا اجر تو رب سے لینا ہے، بندے سے تو نہیں لڑ۔ تو پھر بندے سے لڑائی کاہے کی ہے؟ ساریاں لڑائیاں ختم۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میری بات غلط ہو میری اصلاح کرو یار۔ ہم نے جو بھی نیکی کی اس کا اجر کس سے لینا ہے؟ تو پھر بندے سے لڑائی کاہے کی ہے؟ اب بتلاؤ ہمیں لڑائی برقرار رکھنی چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے؟ ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی، چلو ہم تھوڑی سی سودا بازی کر لیتے ہیں، جس کو یہ سودا قبول ہو صلح کر لے، جس کو نہیں قبول نہ کرے۔ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ اگر ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوا اور نہیں آفت جی میرے بھرا نے میں نے بڑا ذلیل کیتا، میں نے گالا کڈیا، میں نے تکے دے کے باہر کڈیا، تو یہ کیا تو وہ کیا، میں کہ میں معاف کر دیا، تو آؤ اس کے لیے بھی ایک حدیث پاک سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام، کسی کے جو غلام تھے وہ حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا، ہاں بھئی تو اپنے غلام نے مارتا کیوں میں؟ وہ آگے سے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام غلطیاں بڑیاں کرتا ہے۔ کی کرتا ہے؟ اچھی بولو ذرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر۔ کیا کیا کر؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن چ 1 دفعہ معاف کراں، 2 دفعہ معاف کراں، 3 دفعہ معاف کراں، یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے، میں کنی دفعہ روز معاف کراں؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تینوں معاف کر دے تو یہ معاف کر دیا کر۔ یار ایمانداری نے دسو اگر رب تعالیٰ ساڈیاں غلطیاں دے سان پھڑن لگ پوے اسی ایک ساہ بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ سانو قدم قدم تے معاف کرے اور اسی بندے نے معاف کرنے سے تیار نہیں۔ کیا تانوں یہ سودا قبول ہے وے کہ رب فرماندا ہے تو میرے بندے نو معاف کر دے، قیامت دے روز میں تینوں معاف کر دیاں گا۔